بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 46 سورہ ہود آیت نمبر 61 کے بعد یہ تیسرا واقعہ ہے جو کہ پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے۔ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، بندگی اور پرستش مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قریب ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہی سننے اور پکارنے کا لائق ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اس کے اوپر پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اور اس کے بعد قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ اب تیسرا واقعہ ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی غیروں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی اور مشرک تھے، اگرچہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان چیزوں کی پرستش کرتے تھے جو اللہ کے سوا تھے۔ تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ سمود قوم کی طرف بھیجے گئے، اور سمود قوم جو ہے یہ سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے، یعنی سام کی اولاد میں سے ہے، اور اس کا شمار جو ہے وہ عرب بعیدہ، یعنی وہ عرب جو عربی النسل تھے اور جو ہلاک ہو گئے ان کو سمود کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم کو سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بڑا تھا جد اعلیٰ، اس کا نام سمود تھا، یعنی عاد اولا، یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے ہلاک ہونے کے بعد جو مومنین بچے تھے، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ہلاکت سے بچ گئے تھے، انہی کی نسل سے یہ قوم باقی ہے، اور اسی وجہ سے اس قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی آبادیاں یہ مقام حجر میں تھی، اور یہ حجاز اور شام کے درمیان علاقہ ہے جو وادی قرا تک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو بہت بڑا میدان نظر آتا ہے وہ سب قوم سمود کا مسکن اور مقام رہا ہے۔ قوم سمود کے زمانے کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ کب کی قوم ہے اور اس کا کون سا زمانہ ہے، البتہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھا، اور یہ قوم بھی اپنے بڑوں کی طرح یعنی بت پرست ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے علاوہ بہت سے معبودان باطلہ کے عبادت کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے ان کے قبیلے میں حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان کو راہ راست کے اوپر لائیں اور ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں۔ تو اس لیے اس کا تذکرہ ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے ان کی قوم کی طرف ان کے بھائی یعنی نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، یہاں وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ ہے کہ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے نسبی بھائی صالح علیہ السلام۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، مانا وحد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ انبیاء علیہ السلام نے نفس عبادت کا حکم نہیں دیا، پہلے عبادت تو قوموں کے اندر موجود تھی، البتہ جو دعوت دی ہے وہ توحید فی العبادات کی، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے۔ مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ، کوئی حاجت روا،
کوئی معبود غیرہ اللہ کے سوا، تم جس سے دعائیں مانگتے ہو، جس سے حاجتیں مانگتے ہو، وہ ایک ہی ذات ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور دلائل ذکر کیے اور توحید کی طرف دعوت دی، اور ان کو کہا کہ شرک سے توبہ کیجیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ ہوا انشأکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من الارض، معنی من بمعنی فی کے ہے، فی الارض زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، واستعمرکم اور بسایا تم کو فیہا اس زمین کے اندر، فاستغفروہ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی اور شرک کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ اور پھر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف توجہ کرو، یعنی توبہ استغفار کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے مومنین کے، مجیب ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ انشاءکم بمعنی خلقہ کے ہو تو ایجاد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایجاد جیسی نعمت تم کو عطا کی ہے، تمہارا یہ جو وجود ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی ابتدائی، اور پھر اس کے بعد تمہیں جو دنیا میں نعمتیں دی ہے، جو مکانات دی ہے، آبادیاں دی ہے، یہ بھی اللہ نے دی ہے، لہٰذا وہ تمہارا خالق ہے اور وہ تمہارے ایجاد کا بھی مالک ہے اور بقا کا بھی مالک ہے، لہٰذا شرک سے توبہ طائب ہو جاؤ اور اس اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر انشاء بمعنی ابتدا، ابتدا کے معنی کہ ابتدا تمہاری پیدائش کی ابتدا شروع کی ہے، تو پھر من اپنے معنی میں ہے، مراد اس سے آدم علیہ السلام ہے۔ واستعمرکم معنی تم کو آباد کیا، بسایا، استعمار کہتے ہیں آباد کرنا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اس آیت کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی دو غلط فہمیوں کو دور کیا، جیسے کہ آج کل بھی اور اس وقت بھی یہی تھا کہ ہر مشرک قوم کے اندر وہ اپنے راجوں کو، مہاراجوں کو اور اپنے بادشاہوں کے دربار میں حاضری کو اللہ تعالیٰ کو ان پر قیاس کرتے تھے کہ جیسے ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دربار میں حاضری کے لیے ان کے مقربین کے ذریعے سے ان کے مقربین کا دامن پکڑا جائے گا اور ان کو وسیلہ بنایا جائے گا اور ان کے وسیلے کے اور صدقے کے ذریعے سے بڑے تک پہنچا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں روحوں کا اور سفارشیوں کا بہت بڑا جمع غفیر انہوں نے گھڑ رکھا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ وسیلہ بناتے تھے ان کو اور اللہ کا قرب چاہتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا ان کے اندر ایک غلطی کہ اللہ ہم سے دور ہے، قریب نہیں ہے، تو ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ ہماری بات براہ راست نہیں سنتا، اس لیے ان کے ذریعے ہم اللہ کو سنواتے ہیں۔ ان دونوں عقیدوں پر رد کیا کہ نہیں، ان ربی قریب، میرا رب قریب ہے مومنین کے، جو ایمان لاتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی حاجتیں سنتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اگرچہ وہ بہت بالا اور برتر ذات ہے، بڑی ذات ہے، عرش پر ہے، لیکن قریب ہے باعتبار اپنی قدرت کے، اپنے علم کے، اور وہ ہر کسی کو جانتا ہے، ہر کسی کی بات سنتا ہے۔ مجیبن معنی ان کی دعائیں کو قبول کرتا ہے، لہٰذا اللہ کو بادشاہوں پر قیاس نہ کیا جائے۔ قالو کہنے لگے یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، یقیناً تو ہمارے اندر ایک اچھا سردار آدمی تھا، معنی امیدوں کا وابستہ تھا، تجھ سے امیدیں قائم تھی، قبل ھذا، اس تیری اس تقریر سے پہلے جو اب تو نے یہ تقریر کی ہے اور یہ گفتگو کی ہے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں اس طریقے پر کہ ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم تو شک میں ہیں اس دین سے، تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں، مریبن، پکا شک۔ قد کنت فینا مرجوًا، یہ مرجوًا بمعنی فاضلاً کے ہے، معنی یہ ہوگا نعمل منک ان تکون سیداً، ہم تو تجھ سے امید رکھتے تھے اور ہماری یہ امیدیں تجھ سے وابستہ تھی کہ تو ہمارا سردار ہوگا، ایک قابل آدمی ہے اور ہنرمند آدمی ہے اور ہمارے کام درست کرے گا، ہمیں راہ راست، ہمیں مشورے دے گا اور ہمارے دنیاوی ترقی میں کام آئے گا، لیکن تو نے ایسی باتیں شروع کی ہے جو بالکل بے باک قسم کی باتیں ہیں اور نکمی باتیں تو کرتا ہے، جو ہمارے آباء اور اجداد کے طریقے سے ہمیں ہٹاتا ہے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی۔ النعبد، ما سے مراد یہاں پر طریقہ اور عبادت ہے،
اور حاضہ معنی یہ قول تیرا جو ہے اس سے پہلے ہم عبادت کرتے ہیں اس طریقے پر جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی غیروں کی عبادت اور ان کو وسیلہ بنانا اور ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، ہم تو شک میں ہیں، مما اس دین سے، تدعونا کہ تو ہم کو بلاتا اس کی طرف، مریبن معنی موقع فی الریبۃ، جو شک میں ڈالنے والا ہے، یعنی جو دل کے اندر اضطراب اور خلجان پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ شک جو ہے نا یقین کے درجے تک انسان کو لے جاتا ہے کہ انسان یقین کر جاتا ہے کہ یہ بات تو جو کہتا ہے یہ صحیح نہیں۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ، اگر میں صاف بیان کے اوپر اور صاف دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اللہ نے مجھے بخشی ہے، عطا کی ہے رحمت معنی نبوت اور حکمت بھی، فمن ینصرنی من اللہ، تو مجھے کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرے لیے نہیں بڑھاتے سوائے نقصان کے اور خسارے کے، کہ میں اگر تمہاری باتوں میں آ جاؤں، اور جس طرح تم مجھے اللہ کے دین سے روکتے ہو اور شرک کی طرف بلاتے ہو، اس میں تو سوائے ہلاکت کے اور خسارے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تباہی کی باتیں ہیں۔